آپ نے ملا نصرالدین کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہے، اسی طرح ترکی میں ملا نصرالدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ملا نصرالدین یوں تو نہایت عقل مند اور فاضل عالم شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح و تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا تھا اور ایسے حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصرالدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ملا نصرالدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تیلی بیچ دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں گا، لیکن اگر اس میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اسی وقت جب کہ ملا نصرالدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصرالدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے دعا قبول فرما لی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہی اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصرالدین کے الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لی۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تو 999 اشرفیاں قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ملا نصرالدین غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کے عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصرالدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصرالدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس سے شرط پہ جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر ملا کو دے دیے۔ ملا نصرالدین نے بیش قیمت لباس پہن چکا تھا تو کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا، ملا نصرالدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصرالدین سے پوچھا، ملا صاحب تم اس کے الزام پہ کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہے، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ وہ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے یہ کہے گا کہ یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، جی ہاں حضور یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصرالدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کے اشرفیہ لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیہ غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ملا نصرالدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا اور بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ساری دنیا میں اتنے میٹھے اور بڑے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے بیر چھان کر ایک تھالی میں سجائے تالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے یہ تحفہ دے دے۔ راستے میں بیروں نے تالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تالی کا توازن درست کرنا پڑتا تھا، مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے تھے، کبھی ادھر کو لڑکتے کبھی ادھر کو۔
ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، کمبختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی پر رکھ کر آگے چل پڑا۔ اب تو ملا کو بڑا طیش آیا، راستے میں ہی اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کمبختو، تم یہی نہیں مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ ایک ایک کر کے اس نے تمام بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصر الدین کا تحفہ مزے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بھل پڑ گئے۔ شام ہوئی تو ملا نے رخصت کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیرو جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا۔ اس کے بعد پھر اسے ہیرو کا لالچ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے جاؤں۔ یہ کہا کہ اس کی نظر اپنے گھر میں لگے ہوئے سرخ چقندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ ملا نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسن نے کہا، ملا جی تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہ کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس کے قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکے۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے جاؤں؟ اس نے کہا، انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رس دار۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا۔ ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں بازار کے جانب چلا اور ایک دکاندار سے چقندروں کے عوض پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر و وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تالی اس کے آگے رکھ کر دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرج کر پوچھا۔ ملا نے جواب دیا، حضور انجیر ہے، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کے تو دیکھ لے۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کھڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہوں نے حکم دیا کہ سب انجیر ملا کے پھینک کر مارو اور خوب زور سے۔ ملا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رپو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے ملا سے یہ حالت دیکھی تو اس سے سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، آخر کچھ بتاؤ تو کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی، بس بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی، وہی چقندروں کے بجائے انجیر لے جانے کی۔ اف خدایا، اگر میں وہ بڑے لوہے جیسے سخت چقندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچومر ہی نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چقندر توبہ پیارے بھائی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔